ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام اور وہ کائنات کی ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، توجہ میری طرف فرمائیے حضرات، اس چکی پیستی کیا کرتی ہے بولی ہمارے پاس اتنا ٹکے آ جائیں ہماری عورتیں گھر میں کام چھوڑ دیتی ہیں، ہمارے پاس جب پیسے آ جائیں ہمارے گھر میں نوکروں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بچوں کی تربیت اور معاملات ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی کنیز مانگ لاؤں کہ یا رسول اللہ کو کنیز ہمیں عطا فرما دے۔ اب ذرا سنیے پہلی بات فرماتے جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم دولت خود پہ نہیں لگا رہے بلکہ آپ جو لوگ آئے تھے غریب آئے تھے ان غریبوں کو گھر بنانے کے لیے دولت علی فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ میرے مصطفیٰ غلام ان کو دے رہے ہیں جن کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا ممکن نہیں، تو میں نے کہا ان لوگوں کی ضرورت میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، یہ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، اس لیے میں ان کے پاس جو ہے گیا خاموش بیٹھا رہا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنی بڑی ہستیاں بھی یہ سن کر باور کرواتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں خود ہاتھ سے کام کر لیں گے، غربت سہ لیں گے، چکی پیس لیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، اور ہم ان کے فالوور پر یہ سوال کر پاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور اسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ آج ایک بڑی خوبصورت بات نہ سناؤ، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، غربت میں اس کا پسینہ بہ رہا تھا اور رو رو کے وہ کہہ رہا تھا مالک میں تیرا دوست ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے پسندیدہ چیز غربت کی دولت سے نوازا ہے۔ کیونکہ اب جملہ ذرا سنیے گا، پر آپ کہنے لگا یا اللہ یہ اخلاص نہ ہوتا تو میں تیرا نہ ہوتا تو میرا نہ ہوتا، میں دنیا کا آدمی ہوتا، دنیا کے پیچھے لگا ہوتا۔ اللہ بھلا کرے اس غربت کا کہ اے مالک اس نے تیری یاد میرے دل میں بسا دی۔ اب حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس شخص نے کام کے دوران یہ کہا کہ اے رب العالمین اگر تو میرا ہے، اب دیکھیے نا کبھی کبھی اللہ سے بھی گفتگو کرنی چاہیے نا، اب دولت مند کہاں کرے گا، دولت مند کو تو فون آتا ہے، کئی دولت مندوں کو دیکھا ہے 2 ٹرک چینی کے بھیج دیں، 10 من جو ہے 10 ٹرک گھی کے بھیج دیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کی تو یہ باتیں ہوں گی نا، لیکن ایک فقیر جب کی بات کرے گا تو مصطفیٰ کی سنت کی بات کرے گا یا نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی بات کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے سنے رب اس غربت کا بھلا ہو کہ اس نے مجھے تیرے قریب کر دیا اور تجھے میرا محبوب بنا دیا۔ تو کہا اللہ آج پھر کوئی جلوہ بھی دکھا دے، کیا کہا آج کوئی جلوہ ہی دکھانا کہ مجھے معلوم ہو کہ میں تیرا دوست ہوں، کسی راز سے پتہ اٹھا، کسی کوئی ایسی بات میرے دماغ میں لے آ کہ جو میں سنوں تو مجھے سکون آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ بادل سے آواز آئی، بادل کے بڑے بادل نے چھوٹے بادل سے کہا او بھائی بادل تو جا اور جا کے فلاں بندے کی زمین میں جا کے بارش برسا دے۔ اب غربت کا فائدہ ہو گیا کہ نہ ہوا؟ ارے پریشان نہ ہوا کریں، آپ شہنشاہ ہیں، اپنی ریاست کے اپنے گھر کے اپنی دہلیز کے بادشاہ ہیں کہ رب کریم نے جو بھی دیا ہے حلال کا دیا ہے نا، اپنا دیا ہے نا، کسی سے مانگ کر امیر ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، یا آج کل ہم نے شکوہ کرتے ہیں اوے مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کیا ہوا؟ بڑی غربت رہتی ہے، اسی بندے کا 30 لاکھ کا گھر بھی ہے۔ مجھے جو زمانہ یاد ہے وہ 1990 سے ہے، میں نے 1990 میں دیکھا میرے گاؤں میں ایک ٹی وی نہیں ہوتی تھی، ایک بندے کا موٹر سائیکل ہوتا تھا، کسی کے پاس سب کے پاس سائیکلیں تھی، ٹی وی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ غربت کا دور، میں نے دیکھا تھا کہ لوگ شادی پہ جاتے تھے، جوتی مانگ کے جاتے تھے، کپڑے مانگ کے جاتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہی
آج دیکھ رہا ہوں ہر بندے کے گھر بجلی ہے، سولر ہے، ہر بندے کے پاس 40,000 کا 50,000 کا موبائل ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن پہلے کیا تھا؟ اس وقت لوگ خوشحال تھے، آج لوگ خوشحال نہیں۔ اس وقت لوگ صابر تھے، آج لوگ صابر نہیں ہیں۔ اس وقت لوگ شکر کرتے تھے، آج شکر نہیں ہے۔ ہماری ناشکری نے ہمیں مزید غریب کر دیا۔ ارے یاد رکھیے یہ وہ شعبہ ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اختیار کیا۔ یہ غربت اور اخلاق اور پیسے نہ ہونا، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن رب نے پوری دنیا میں ان کے نام کو جگمگا کیا کہ ایک سیدزادہ غریب تھا، بیٹی کی شادی آ گئی، کسی نے کہا سلطان العارفین کے پاس چلے جائیں۔ کبھی آپ جائیں نا حضرت سلطان صاحب کی بارگاہ میں، وہاں بادشاہ کا لقب ملا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ صاحب۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے بادشاہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ اس نے کہا کہ میری حاجت روائی کون کرے گا؟ آپ سب کو بلا کے تشریف لیں، حافظ اشفاق صاحب۔ کہا وہ بادشاہ صاحب وہاں پہ چلے جائیں سلطان العارفین کے پاس، وہ آپ کی حاجت روائی کریں گے، آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ سیدزادہ گیا، دیکھا حضرت سبی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حل چلا رہے ہیں۔ بولیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عجیب سلطان ہے، عجیب بادشاہ ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ ہل چلاتے چلاتے یہ فصل کے کنارے پہ گئے، دیکھا ہل چلانے والے کے پاس کیا ہوگا؟ واپس آئے۔ حضرت سبی سلطان العارفین نے آواز دی، ارے مرشد شادی واپس تشریف لائیے۔ خیریت تھی، شکل دیکھی پہچان گئے کہ عام بندہ نہیں، مصطفیٰ کریم کی آل کا چشم و چراغ لگتا ہے۔ کیا سب لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گرامی قدر رک گئے۔ جب رکے واپس آئے نا، کہا کیسے تشریف لائے تھے؟ کہا میں آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو کسی سلطان کا سن کے آیا تھا، کسی بادشاہ کا سن کے آیا تھا، غریب ہوں، بیٹی کی شادی تھی۔ تو میں اچھا سمجھ آ گئی یہ ہمارے پاس ہی آیا تھا، لیکن یہ اور والا بادشاہ سمجھ کے آیا ہے۔ تو میں رکو جی، چھوٹا پیشاب کرنے پڑے، چھوٹا پیشاب کیا، جہاں مٹی بنی نا فصل میں، سوکھی ہوئی مٹی تھی، جہاں پہ پانی شام کا گرا، اسی جگہ پہ پیڑا بنا لیا۔ کیا کیا؟ پیڑا ہاتھ میں، اور پھینکا، کہا شاہ جی یہ لیں۔ شادی تک وہ پیڑا پہنچا تو سونے کا بن چکا تھا۔ یہ لوگ جو بظاہر غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت خانے نہیں ہیں، ہم چلا رہے ہیں، لیکن رب نے طاقت یہ دی ہے کہ یہ دنیا میں سلطان یا بادشاہ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ آج اسی شہنشاہ کے مزار پہ جائیں، دل کہتا ہے کہ واقعی سلطان العارفین بادشاہ ہے۔ ارے غربت، ہمارے بزرگ ہیں نا، میں نے ان کو بڑا پڑھا ہے، ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باب اشفاق احمد نے لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب ساری زندگی خاکی لباس پہن کے بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے شام سے پہلے پہلے لوگوں میں خرچ کر دیتے ہیں، وقت کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں میں حدیث بیان کر رہا تھا، یاد ہے کہاں پہ تھے؟ مجھے تو یاد ہے، محترم جناب قاری اللہ وسائع فریدی صاحب ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو اس حدیث پاک کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس بندے نے رب سے کلام کی، گفتگو کی کہ اے مالک، جلوہ دکھا۔ اب بادل نے جو چھوٹے بادل سے کیا کہا کہ تم نے ماسٹر اقبال صاحب کی کھیتی میں کو سیراب کرنا ہے، حافظ نواز صاحب کے رقبے کو سیراب کرنا ہے۔ اب اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے، تو جہاں جہاں بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے یہ اللہ کا بندہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آج جلوے تو دیکھو رب کے کہ رب کریم کیسے ان سے راضی ہوا، اور پروردگار نے جو جلوہ مجھے دکھانا ہے، اور بادل جو بادل سے کہہ رہا ہے تو کس طریقے کے ساتھ جو ہے۔ اب بادل بھی چل رہا ہے، یہ درویش بھی چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک زمین پہ پہنچے، ایک مقام پہ پہنچے، جی
چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے تو ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، بدن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں، کھڑا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے، آجا وہ آ بھی جا کہہ رہا ہے۔ اور ادھر بادل کو دوسرے بادل نے، بڑے بادل نے کہا یہ حدیث ہے، کیا ہے بولیے؟ تنزل المال کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے اس حدیث، یہ کوئی قصہ نہیں ہے۔ ادھر بادل نے کہا کہ فلاں کی کھیتی میں جا کے بس لو، سیراب کرو، اور ادھر کیا ہے کہ وہ غریب کھڑا رب پہ توکل اور یقین دیکھیے کہ دیکھ رہا ہے، آجا تیرے تو انتظار میں ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خود غریب ہے، اس کی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے آجا، اور بارش جو ہی بادل کا ٹکڑا وہاں گیا برسنا شروع ہو گیا، اور اس کی پوری فصل کو جتنے پانی کی ضرورت تھی اسے باری۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، رک گیا، میں نے اس سے کہا کہ جناب بات راز تو بتائیے، اتنے مکرم ہیں کہ رب کے آسمانوں پہ بھی اگر چرچے ہو رہے ہیں تو تیرے ہو رہے ہیں، کہ بادل بادل سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ ملک شوکت صاحب کی زمین پہ جا کے جناب، ہمارے بھائی راجہ صاحب کی زمین پہ جا، غلام کا بھی زمین ہے، ملک افتخار صاحب یا اینی ون جو نام میں لے رہا ہوں ان کی زمین پہ برس، نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا نیکی یہ ہے، سنیے کہ جب اس سے فصل اٹھاتا ہوں نا، اس نے کہا نیکی کون سی ہے؟ اور یہ بتا اس کانفیڈنس لیول کی راز کیا ہے کہ اس بارش سے جو نوابوں کی طرح کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے آجا تیرا کو انتظار کر رہا ہوں، کہا اس لیے کہ مجھے یقین تھا بارش کہیں برسے نہ برسے، یہاں ضرور برسے۔ ادھر والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، اللہ اکبر، اس کا کانفیڈنس چیک کریں، کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں بارش برسے نہ برسے میری فصل پہ ضرور برسے گی۔ کہا کیوں؟ کہا ہاں اس لیے کہ جب بھی فصل اٹھاتا ہوں سب سے پہلا حق غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو پاس جا کے پیش کر دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی کبھی ایگریکلچر یونیورسٹی میں سیر کے لیے جاتے تھے، پٹاخوں کی آواز آتی تھی گرمیوں میں جب آم پکے ہوتے تھے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ پٹاخے جو ہے نا ٹھیکیداروں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، آم جو ہے نا یہ پھل کھاتے ہیں تو اس لیے یہ لوگ پٹاخے بجاتے ہیں۔ ارے ظالموں، جو رب کے پرندوں کا رزق بند کرتا ہے اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پٹاخے بجا کے طوطوں کو اڑا کے اللہ نے تمہارے اس آم کے باغ میں طوطوں کو بھی حصہ رکھا ہے، اور طوطے جس آم کو گراتے ہیں چیونٹیوں کا بھی رب نے اس میں حصہ رکھا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہاری ہر چیز میں اللہ نے یتیم کا، مسکین کا، غریب کا حق رکھا ہے، تم نہیں دو گے تو اللہ کس سے دے دے گا؟ میں ادھر گاؤں میں ہوں، تھوڑی بہت زمین بھی ہے، اچھا نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اچھا بعض بیماریاں وہ ہیں کہ جو جب تو پک جاتی ہے نا دانے پڑے ان کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا واہ میرا مالک، تو کہتا ہے اے بندے اپنی مرضی سے دے، اگر تو نے نہ دیا نا تو میں بھری ہوئی بوریوں کے اندر سے کیڑوں کو پیدا کر کے وہ والا حصہ میں نکالوں گا۔ ہم کتنے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں، کبھی ہم نے سوچا معاف کیجیے گا مجھے، کردار ہمارا نہیں ہے۔ دکان ہماری کا نام بغداد جنرل سٹور ہے، حسین آئرن سٹور ہے، بریلوی میڈیکل سٹور ہے، مقدس نام ہم نے بڑے بڑے، اندر یزیدی کردار لے کر ہم بیٹھے ہیں، لوگوں کو ڈس رہے ہیں اور دنیا کو ہمارے غریب میں جہنم بنا دیا۔ ایک سفید پوش غریب آدمی جو عزت دار ہے اس کو کچھ ملتا نہیں، اور جو لوگ وہ ہیں جو بھکاری ہیں ہمارے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ عیش کر رہے ہیں۔ نہ یاد رکھیے، نہ تو غربت کو برا کہنا ہے، اگر غربت آ جائے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ آخری روایت بیان کروں تاکہ میرے ساتھ بھی پورے ہوں، ٹیپ سے بھی آگے نہ بڑھوں۔ جب کوئی بندہ غربت اور افلاس پہ صبر کرتا ہے تو اس کی
تائید اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے. بولیے کہاں سے؟ دل کو چھوٹا نہ کرے، دل کو چھوٹا نہ کرے. میں نے خواجہ احمد بیدی کے بارے میں بتایا، میں ادھر گیا، میاں والی میں مزار ہے، قبلہ عالم گولڈی میرے شاہ سب کا دور ہے، اور حضور پیر سیال کے غلاموں میں شامل ہوتے ہیں. خواجہ احمد بیدی بڑے بڑے درویش پڑے ہیں. اللہ اکبر. ان کو ایک مرید نے کہا، خلیفہ میرے حضور ہمارا پڑوسی غریب ہے، ہر سال بننا ہوتا ہے، بننا جانتے ہیں نا، تو ہمارا بننا توڑ کے ہماری حدود میں داخل ہو رہا ہے. کہا خیر آنے دو. پھر اگلے سال پھر کہا حضور وہ بننا یہاں تھا، ہمارے بنوں کے اور کسیوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں، ناموں کے بڑے رولے ہوتے ہیں. کہا حضور یہاں سے ہٹ کے یہاں آ گیا ہے. کہا آنے دو. بڑھتے 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 جب زمین ختم ہو گئی نا کئی سالوں بعد، خواجہ احمد بہنی نے پوچھا، ارے بندے خدا زمین کی کیا تکلیف ہے؟ حضور زمین تو ختم ہو گئی. فرمایا بلاؤ پٹواری کو بھی بلا. وہ بھی بلایا گیا. پٹواری کہا اللہ کے بندے تم غریب و مفلس ہو، میں اپنی زمین تمہیں نام کر کے دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن کہیں حق تلفی کی وجہ سے تم پر عذاب نہ آ جائے. تم غریب و مفلس ہو، میں سارا حق تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے تم تکلیف میں ہو جاؤ. تو گرامی قدر جو میں نے عرض کیا، کبھی بھی پریشان مت ہو، دولت نہ ہونے کی وجہ سے دل چھوٹا مت کرنا. رب آزما رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک کی وجہ سے دباتے ہیں، غربت دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے. کیا غربت کی بھٹی میں پسنے کا اس کے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے کہ غربت کی چکی میں پس سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر پس گیا تو دیکھ تمہارے رب کی تم پہ رحمت ہو جائے گی. اور آخری حدیث پاک امام بخاری نے اس حدیث کو سریۃ الحق کا نام دیا، امام مسلم نے جیش الحق کا نام دیا. توجہ سے سنیے گا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ غزونا غزوۃ، ہم ایک غزوہ پہ گئے، اور وہ غزوہ جو ہے نا کہ کچھ لوگ تھے، بڑی تفصیل طلب بات ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا. اور یہ آخری بات ہے، گفتگو اس کے بعد ختم کرتے ہیں. 300 صحابہ کتنے؟ اور ان کی کمانڈ کر رہے ہیں میرا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. میرا امیر مقرر کیے گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں بطور سپاہی اور غلام ان کے ساتھ ساتھ تھا. فرماتے ہیں کہ جناب ہم جب گئے نا اس غزوہ میں، نکلتے 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 ان کی تلاش میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے. پہاڑوں میں اب کہاں ڈھونڈے؟ اب ہم بھی چھپ گئے کہ کہیں سے تو نکلیں گے، دیکھ لیں گے. کہاں پہاڑی رستہ تھا، ہمارے پاس دن زیادہ ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، کھجوریں بچی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے سب کو. ہم منہ میں رکھتے، پانی پیتے رہتے، اس مٹھاس سے پیٹ بھر جاتا تھا. کہا ایک دن آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئی، سب کے سب بھوک سے 300 بندہ ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو سیم طرح بیان کیا ہے. فرماتے ہیں پھر وقت آیا کہ ہم گھاس کھانے لگ گئے. خب عربی زبان میں گھاس کے پتے کو کہتے ہیں. ہم نے اتنا گھاس کھایا، گھوڑے بھی گھاس کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی گھاس کھایا کرتے تھے. جب ہم پاخانے کے لیے جاتے تھے تو بکریوں کی مینگریوں کی طرح ہمیں پیشاب آیا کرتا تھا. کہتے ہیں ہمارے چہرے زرد ہو گئے تھے، ہمارے جسم نڈھال کمزور ہو گئے تھے، ہمارے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی. اب جملہ سننے والا ہے، مجبوری اور غربت نے لے لیا، کچھ نہیں کھانے کو. کہتے ہیں ایک دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، کہا لوگوں زندگی بچانا فرض ہے، جو واپس مدینے جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہاں تو موت، اور کئی لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کئی کیفیت یہ ہے کہ مرنے کے قریب آ چکے ہیں. تو میں چونکہ امیر المومنین کی طرف سے مقرر کردہ سپہ سالار ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 300 کے 300 صحابہ نے کہا
سہنے میں چس آ رہی ہے، آج تو غربت سہنے میں چس آ رہی ہے۔ کسی بندے کو لے جائیں دربار پہ، حافظ صاحب ممی ڈیڈی بندہ ہو، گرمی لگ رہے تو مولویوں نے مار دیا ہے، کسی کو لے جائیں دھرنے میں، کوئی دین کی بات ہو، وہ کہتے ہیں انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ ارے ان سے تو پوچھئے نا، مرنے کا وقت آ چکا ہے، غربت افلاس بھوک نے ڈھال کر دیا، رنگ زرد پڑ گئے، کیفیت یہ کھانے کو کچھ نہیں، اور امیر کہہ رہا ہے کہ جانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں، میں رسول کریم سے کہوں گا یا رسول اللہ میں نے نہیں اجازت دی تھی، لیکن جانے کو کوئی تیار نہیں آیا۔ دل بمصطفیٰ حجازی گرفتین، ہم نے دل کو تو یار مدینے والے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھوک میں جینے کا مزہ آ رہا تھا۔ اب میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ جب رب کی رضا پہ بندہ راضی ہو جائے تو پھر وہ بھی کریم ہے، وہ بھی انعام سے نواز دیتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے ایک صحابی نے کہا حضور دیکھیے سمندر میں سے کوئی چٹان اٹھائی ہے سفید سی، کہا میں نے 7 گھڑ سواروں کو بھیجا کہ جا کے دیکھیے، آخری جملے میرے، گھڑ سواروں کو جا کے دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا پہاڑ نہیں تھا بلکہ مچھلی تھی جو پہاڑ کے برابر نظر آ رہی تھی۔ کتنی بڑی مچھلی تھی؟ اللہ اکبر۔ 300 صحابہ 18 دن تک صبح و شام کھاتے رہے، ختم نہیں ہوا۔ 300 صحابہ، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی نا اس کو یوں پلٹاؤ، کہا ہم نے یوں کھڑا کیا نا اس کے نیچے سے سامان کا لدا ہوا اونٹ بھی گزارتے تو گزر جانا تھا، اتنی بڑی ہڈی۔ اب آپ کہیں گے مولا حق مولا نہیں، یہ حدیث ہے، کیا ہے بولیے؟ کہتے ہیں ہم نے گوشت کھایا، مچھلی کا رج رج کے کھایا۔ جملہ سنیے، انعام کس کا ہے؟ بھوک برداشت کی، اس پہ قناعت کی۔ رب تعالیٰ وہ غریب آدمی کو جو رزق، میں نے بڑے MBBS ڈاکٹر دیکھے ہیں جن کا باپ مزدوری کرتا تھا اور رب نے ان کو جو ہے MBBS ڈاکٹر بنا دیا، کیونکہ باپ کے خون پسینے نے۔ پچھلے دنوں میرے گھر میں ٹوٹی خراب تھی، ایک بندہ جوڑنے کے لیے پلمبر آیا، میں نے کہا سنیں گھر میں کیسے چلتی ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، کسی پسینے اور ٹوٹیاں لگانے کی کمائی سے ایک بیٹی جامی صاحب کے نام جس پہ میری کون ہے؟ گائنی کی ڈاکٹر ہے، گائنالوجسٹ ہے، کہا جامی صاحب ایک بھتیجی نے ابھی بہت کام کیا ہے، کہا کیا پوچھتے ہو؟ یہی تھوڑا بہت رزق ہے اور رزق حلال ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ رزق کا برکت عطا کر رہا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب جب یاد آئی نا رچے پیٹ بھرا بھولے نہیں، کہا کچھ گوشت حضور کے لیے بھی رکھ لو۔ کہا ہم نے اپنے بستوں میں اتنا گوشت حضور کے لیے بھی رکھ لیا، ہم ہوتے تو کس کے لیے رکھتے؟ ہم ہوتے تو اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے نا، بچوں کی ماں کے لیے رکھتے نا کہ وہ بھی اللہ والی راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں آپ پر دیکھیں کسی نے گھر نہیں پہنچایا مصطفیٰ کے بازار میں، یا رسول اللہ پورا واقعہ سنایا، یہ جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور پھر انعام کا بتایا۔ حضور کو جب مچھلی چکھائی نا، حضور نے فرمایا اس مچھلی کو کھایا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، لگتا ہے کسی امتحان سے گزرے ہو جس کا رب نے دنیا میں پہلی مرتبہ تمہیں انعام سے نواز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور نے لقمہ کھا فرمایا ہذا عنبر، یہ عنبر ہے۔ وہیل مچھلی پاکستان میں تو موجودہ جس کا سٹرکچر پڑا ہوا ہے کراچی میں یا دنیا میں وہیل مچھلی ہے نا، اس کی کم سے کم لمبائی 42 فٹ ہے۔ کتنی بولو؟ 42 فٹ۔ اچھا حضور نے فرمایا ھذا عنبر، پاکستان میں اس مچھلی کا نام ہے وہیل مچھلی۔ یہاں پہ ایک جملہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ھذا عنبر، عنبر ایک خوشبو کا نام ہے، یہ عنبر ہے۔ اب جو دنیا کی سائنٹیفک ادارے ہیں نا، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ لگتا ہے اس وہیل مچھلی کے پیٹ میں کہیں نہ کہیں عنبر ضرور ہے۔ اب انہوں نے ریسرچ شروع کی، جب ریسرچ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہیل مچھلی کہہ کرتی ہے الٹی،
کہہ ہوتی ہے نا، کہہ کرتی ہے ہر 6 ماہ بعد، کتنے مہینے بعد؟ اور وہ کہہ پانی کی طرح ہوتی ہے کہہ، لیکن اس کے اندر کمال یہ ہے وہ سمندر میں ضائع نہیں ہوتی، پانی میں وہ جو عنبر ہے وہ پانچ کا حجم میں اکٹھی رہتی ہے۔ اب مغرب کے تحقیق کار کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایسے بحری جہاز بنائے ہیں جو عنبر کی قید، جو عنبر ہے اس مچھلی، اس بحیل کی قید کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اسے نکال کے عنبر بناتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، اب مغرب کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں عنبر ضرور ہوگی، کیونکہ اس کے وجود کا عنبر کا حصہ ضرور ہوگا، کیونکہ 1400 سال پہلے مدینے کے تاجدار میں کہہ دیا۔ اب حضور کا یہ کہنا ہاذا عنبر، مچھلی کا نام تو بحیل ہو گیا، مچھلی کا نام تو چینج ہو گیا، لیکن رب نے اس کی قید اور الٹی میں عنبر پیدا کر دی کہ دنیا میں ایسی کوئی عنبر نہیں ہے۔ ہم مسلمان مانے یا نہ مانے، غیر مسلم انگریز مان بھی چکا ہے اور مان کے تسلیم کر کے طلاق بھی کر رہا ہے۔ تو حضرات آئیے، یہ غربت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا آ کے مساجد میں صف آرا ہوتے ہیں تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ غریب کا کام ہے کہ وہ دل پہ نہ لگائے کہ میں غریب ہوں، اور حضور نے فرمایا غریب امیر اور غریب کی نیکیاں برابر ہو جائیں تو غربت کی وجہ سے 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو جنت پہ بھیج دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب پہ فضل کرے۔